I work, and at times I have to shake hands with men. Is that allowed? اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے. بدکاری کو حرام کرنے کے بعد باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جیسے عورتوں کو ملنے جلنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، اس سے مقصود ایک ٹرم ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، سد ذریعہ ہوتا ہے. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس طرف لے جانے والا ہو. تو سد ذریعہ میں بہت سی باتیں بعض اوقات بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی. اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ سد ذریعہ کے احکام ہیں جو دیے گئے ہیں. عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے ہیں، وہ آداب قرآن نے بیان کر دیے ہیں. اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے. یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر، اور یہ بھی کوئی بہت کبھی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے. بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے، میں کروں تو اچھے نہیں لگیں گے. تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے. یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا. اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے. کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھیے، یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے. میں وہاں ملیشیا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کلچرل پہلو سے، ثقافتی پہلو سے بڑا غلبہ ہے مذہب کا. بہت بڑے پیمانے کے اوپر خواتین آپ دیکھیں کہ ان کے بالکل 30% کے قریب چینی رہتے ہیں. ان کا لباس، ان کا سب بالکل مختلف ہے، لیکن بڑی وقار کے ساتھ. اور وہاں ہر لڑکی، لڑکا، عورتیں، مرد سب مصافحہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بالکل کلچرل چیز ہے، اس کو مذہب کا حکم نہیں بنانا چاہیے. یہ جی بڑا کامن ہے کہ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے کزنز آپس میں ملتے ہیں تو شیک ہینڈ تک رہتا نہیں ہے، تو سعودی اسٹائل کس ہوتا ہے یا ہگ ہوتا ہے، تو یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں. سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ وہ میں دیکھتا تھا ہماری بیگم صاحبہ، کچھ ان کا مزاج اس طرح کا، بچوں کو چومتی تھیں، اور میں نے کبھی ان کے ہونٹ گال سے لگتے نہیں دیکھے. تو اس پہ کیا اعتراض کی چیز ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے سعودی عرب میں جب لوگ ملتے ہیں، عرب تو عام طور پر وہ ہوائی میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ٹچ نہیں کرنا چاہیے. ممکن حد تک دیکھیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مذہب کا حکم نہیں ہوتی، یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں. اور جب تک یہ کلچرل چیزیں رہیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس سے آگے کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں اصل چیز کیا ہے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو بدکاری کی طرف لے جانے والا ہو. تو بڑا امن سارا اور مسلمان سب متفق ہیں. دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزماں کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالے. اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے. کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں.